محترم ناظرین السلام علیکم۔ تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم۔ اسلام ایسا فطری دین ہے جس میں کہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو اور اس کی صلاحیت و قوت سے زیادہ ہو۔ تیمم اسی کی ایک نظیر اور مثال ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں ان کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں جن کے پیش آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں آدمی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے مواقع کے لیے شریعت نے تیمم کی گنجائش رکھی ہے۔ تیمم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یا بیوی سے ہم بستری کی ہو، پھر لوگوں کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے اس طرح تیمم کرو کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ شریعت میں پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر اس طرح ملنا کہ چہرے پر بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اسی طرح ملنا جس طرح چہرے کو ملا تھا۔ نیت سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کی نیت کی جائے جو بذات خود مقصود ہو اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہو، مثلا نماز یا سجدے تلاوت۔ اگر کسی ایسی چیز کے لیے تیمم کیا ہو جو خود مقصود نہیں بلکہ محض دوسری عبادتوں کے لیے وسیلہ ہے، مثلا قرآن کا چھونا، قبروں کی زیارت کرنا، مردے کی تدفین وغیرہ، تو اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح ایسی عبادتیں ہیں جو تو ہے مقصود مگر ان کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، جیسے زبانی قرآن مجید پڑھنا، اس کی نیت سے کیا گیا تیمم بھی نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تیمم کے مسح میں آنکھ کی پلک کا اوپری حصہ، ابرو، داڑھی کے بال اور کان کا درمیانی حصہ، ناک کے دونوں سوراخ کے درمیان جو دیوار ہے اس کا ظاہری حصہ اور انگلیوں کا خلال بھی داخل ہے، اور انگوٹھی کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ تیمم میں ضروری ہے کہ کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کیا جائے، 3 سے کم انگلیوں سے مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، زمین پر ہاتھ مارتے وقت اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہو تو اس کو جھاڑ دینا، پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ ملنا اور داڑھیوں کا خلال کرنا بھی مسنون ہے۔ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ مٹی سے یا مٹی کی جنس کی کوئی دوسری چیز ہو، مثلا ریت، پتھر، کنکر، مٹی یا اینٹ وغیرہ، یا گرد و غبار سے بھی تیمم کر سکتے ہیں جبکہ یہ چیزیں پاک ہوں۔ مٹی کی جنس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ اگر اس کو جلایا جائے تو وہ نہ پگھلے اور نہ ہی وہ جل کر راکھ بنے، یہ مٹی کے جنس کی پہچان ہے۔ تیمم کب جائز ہے؟ 2 صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اول، اس وقت جب پانی موجود ہی نہ ہو۔ دوسرے، پانی موجود تو ہو مگر اس کا استعمال کسی وجہ سے ممکن نہ ہو، مثلا بیماری بڑھ جانے کا یا بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، یا راستے میں کسی دشمن یا درندے کا خطرہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ ٹرین کھل جائے گی اور وہ نہ پکڑ سکے گا ٹرین کو۔
پانی موجود نہ ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب پانی 1 میل یا اس سے زیادہ دوری پر ہو، یا پانی تو پاس ہی ہو مگر کسی وجہ سے اس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو، یا تھوڑا سا پانی ہو کہ اگر وضو کر لے تو پینے کا پانی ہی نہ رہے گا، یا ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ میں ہو اور اندر پانی دستیاب نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا درست ہوگا۔ پانی کے استعمال سے مجبور ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جب بیمار پڑ جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ محض وہم و گمان اور شبے کی وجہ سے تیمم درست نہ ہوگا، اور نزلاوی مزاج والوں کو چاہیے کہ سرد پانی اگر موافق نہ آتا ہو تو پانی گرم کر لے اور اس سے وضو اور غسل کرے۔ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ بھی تیمم کو توڑ دیتی ہے۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی اور عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو جو ہی وہ عذر ختم ہوگا تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ نوٹ: جس طرح تیمم وضو کا بدل ہے اسی طرح تیمم غسل کا بھی بدل ہے، لیکن اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ بدرجہ مجبوری تیمم کا استعمال کیا جائے۔